کربلا کے میدان میں غازی عباس علیہ السلام کا مارد سے مقابلہ۔ آپ سب اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ غازی عباس علیہ السلام کو کربلا میں جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن آپ کے کربلا کے میدان میں بہت سے مقابلے ضرور ہوئے تھے۔ بہت سے پہلوانوں سے مقابلہ کیا تھا اور بہت سے یزیدی لشکر کے طاقتور پہلوانوں کو واصل جہنم کیا تھا۔ سارے واقعات تاریخی کتابوں میں محفوظ ہیں، جن میں سے ایک واقعہ میدان کربلا میں حضرت غازی عباس علیہ السلام اور مارد پہلوان کا مقابلہ ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مارد سے کیسے مقابلہ کیا، مارد کیسے حضرت عباس علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اور مارد پہلوان کے سب سے خطرناک اور بے قابو گھوڑے کو حضرت عباس علیہ السلام نے کیسے قابو کیا، یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت عباس علیہ السلام جو کہ پانی لانے کی قصد سے ہی روانہ ہوئے تھے، آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اگرچہ دشمن آپ کو گھیرے ہوئے تھے، لیکن آپ کی پیش قدمی نہ رکی۔ آپ کشتوں کی پشتیں لگاتے ہوئے کافی دور نکل گئے اور آگے بڑھ کر رجس پڑا۔ جو ہی حضرت عباس علیہ السلام نے رجس پڑا تو لشکر مخالف آپ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ نے شجاعت الویہ کے جوہر دکھائے، بڑے بڑے بہادر فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ مارد ابن صدیق تلغوی نے جب بہادری کا یہ رنگ دیکھا تو جلجلا کر کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ارے ایک بہادر سارے لشکر کو قتل کر دیتا ہے، اگر تم اس پر ایک ایک مٹھی خاک ڈالو تو یہ اسی میں دب کر مر جائے، مگر افسوس تمہاری کچھ بنائی نہیں بنتی۔ اس کے بعد آواز آل چیخ کر بولا، ایھا الناس، میں کہتا ہوں کہ جس کے گلے میں یزید کی بیعت کا توق ہے اور جو اس کی اطاعت اور آیات بیعت کی اطاعت میں موجود ہے، فوراً اس لشکر سے الگ ہو جائے کہ میں یک تنہا اس نوجوان کے لیے کافی ہوں جس نے بڑے بڑے نامراد لشکر کو فنا کر ڈالا ہے۔ جب یہ متکبرانہ آواز شمر بن ذیلجوشن کے کانوں تک پہنچی تو اس نے فوراً کہا، اچھا تو ہی لڑ، ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں اور جنگ سے اپنا قدم پیچھے ہٹا دیتے ہیں اور یزید کو سارا واقعہ خبر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد شمر نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ فوراً الگ ہو جائیں۔ یہ حکم پاتے ہی سارے لشکر والے پہلو تئی کر بیٹھ گئے اور دور سے تماشا دیکھنے لگے۔ مارد بن صدیف فیل مستی کی طرح جھومتا ہوا حضرت عباس علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ اس کے بدرے نجس پر صحنی زرہ اور سر پر فولادی خوط تھا اور ایک اشکر پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک نہایت لمبا نیزہ تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ مارد یک تنہا چلا آ رہا ہے، آپ فوراً اس کی طرف بڑھے اور اس سے متاثر ہو گئے۔ وہ گروہ کا مارا فوراً چلا کر بولا کہ اے نوجوان، خیریت اسی میں ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے تلوار پھینک دے۔ وہ لوگ جو پہلے لڑنے آئے تھے وہ نہایت سست اور تجھ پر رحم کرنے والے تھے، لیکن میں ایسا شخص ہوں کہ خداوند عالم نے میری اصل خلقت سے نرمی اور خدا ترسی کو نکال ڈالا ہے اور اس کے عوض میں شقاوت اور عداوت میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ یاد رکھ اے نوجوان، میں وہ شخص ہوں کہ جس پر حملہ ور ہوا اسے ذلیل کر کر چھوڑا، جس پر تلوار اٹھائی اس کو فنا کر ڈالا۔ اب تیری جوانی ملات پر جب نظر کرتا ہوں طبیعت میں نرمی دوڑ جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تجھے قتل کر ڈالوں، لہٰذا میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس زمین کو پل بھر میں چھوڑ دے اور یہاں سے چلا جا اور اپنے اچھے خاصے نفس کو ضائع اور برباد نہ کر۔ دیکھ، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، یعنی کہہ رہا ہوں کہ ابھی چلا جا، اگر عقل سے کام لیا تو بچ جائے گا، ورنہ تیرا بچنا بہت ہی دشوار ہے۔ اے نوجوان، آج سے قبل میں نے کسی پر بھی رحم کا استعمال نہیں کیا۔ پھر مارد کہنے لگا، اے عباس ابن علی، میں کاٹنے والی تلوار سے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اگر تم میری نصیحت قبول کرو گے تو اچھے رہو گے۔ ابتدا سے آج تک تمہارے علاوہ کسی نوجوان پر میرا قلب نرم نہیں ہوا۔ دیکھو میرے اس قول کو کان دھر کر سنو، دیکھو میں تم کو اطاعت کی نصیحت کرتا ہوں، اگر تو کہ اطاعت گلے میں ڈال لو گے تو بہت مزے کی زندگی گزر ہوگی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ان اشعار کے سنتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ اے دشمن خدا، جو کچھ تو نے کہا میں نے سن لیا، مگر تیری محبت بیکار ہے، میں تیری اطاعت کر لوں یہ
ناممکن ہے۔ ارے ملعون، تو مجھے اپنے سے ڈراتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کسی اور پر گریز نہیں کر سکتا۔ میں علی علیہ السلام کا فرزند اور امام حسین علیہ السلام کا بھائی اور غلام ہوں۔ ان کے قدموں پر اپنی جان نثاری کو عین اطاعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتا ہوں، اور یقیناً ان کی اطاعت عین اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین اطاعت ہے۔ پھر میں تجھ سے ڈروں اے ملعون، تو جانتا ہے کہ میں شجر رسالت کی ایک شاخ ہوں، اور جو ایسا ہوں تو ظاہر ہے اس کا توکل اللہ تعالیٰ پر کیسا ہوگا۔ ارے وہ شخص برائیوں سے کیسے متصر ہو سکتا ہے اور اطاعت غیر میں داخل ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص قرابت دار ہو، اور جبکہ میرے بابا علی علیہ السلام ابن ابی طالب ہیں تو میں کیسے تلوار کی موت سے ڈر سکتا ہوں؟ تجھے معلوم ہے کہ میں کسی کافر یا مشرک سے خوف نہیں کھا سکتا، اور نہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ کر سکتا ہوں۔ اے کافر، میں خاندان رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرزند ہوں، اور اگر تجھ کو یہ خیال ہے کہ میں تیری اطاعت کر لوں گا تو یہ بالکل غیر ممکنہ اور محال ہے۔ میں ہرگز ایسا شخص نہیں ہوں کہ موت سے خوف کروں اور موت سے ڈروں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ جنت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ ہم زمانہ مخالف کے ظلم پر صبر کر رہے ہیں اور موت کو روک نہیں سکتا۔ تو مت گھبرا، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور مجھ جیسا بہادر کبھی گھبرا نہیں سکتا۔ اگر زمانے نے ہم پر تیر چلائے اور ہماری جماعت کو منتشر کر دیا، اور زمانے میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ نوجوانوں نے تجربے کاروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جب مارد نے غازی عباس علیہ السلام کے ان اشعار کو سنا تو مثل کاپ شگفتہ باز ابن حیدر علیہ السلام کی طرف ان کے قتل کو آسان تصور کرتے ہوئے نہایت ہی تیزی سے جھپٹا، اور حضرت عباس علیہ السلام نے اس کے آنے سے کوئی حرص نہ کیا اور اس ملعون کو حملے کی صورت میں اپنی طرف سے نہ روکا۔ وہ اپنی دلیری کے اسباب کے لیے اتنا بڑھا کہ حضرت عباس علیہ السلام کی لمبی سنان کے بالکل قریب آ گیا۔ فن سپاہ گیری کے ماہر حضرت عباس علیہ السلام نے فوراً اپنے زوردار ہاتھ کو بڑھا کر نیزے کی آنی کو تھام کر زور سے جھٹکا دیا کہ قریب تھا کہ مارد منہ کے بل گر پڑے۔ اس جھٹکے کا یہ نتیجہ ہوا کہ مارد نے گھبرا کر نیزے کو چھوڑ دیا اور حضرت عباس علیہ السلام نے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ مارد کو پانی پانی ہونا پڑا اور تکبر کا نہایت تلخ مزہ چکھنا پڑا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اس ملعون کے نیزے کو اسی کی طرف بڑھا کر نہایت شدت سے حملہ کیا اور فرمایا، اے ملعون، میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو اسی نیزے سے دم بھر میں بے دم کر دوں اور موت کے جام سے سیراب کر کے ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سلا دوں۔ مارد مارے خوف کے کانپنے لگا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اس کی کیفیت کا پتہ چلا کر گھوڑے کی ساخ پر اسی کا ایک نیزہ مارا۔ گھوڑا فوراً الف ہو گیا اور وہ ملعون فوراً بے روح کی طرح زمین پر آ گرا۔ چونکہ وہ ملعون نہایت ہی موٹا تھا اس لیے وہ حضرت عباس علیہ السلام سے پیدل جنگ آزما نہ ہو سکا۔ سچ تو یہ ہے زمین پہ گرتے ہوئے اس کا سارا بدن خوف سے پھول گیا اور وہ اس لائق نہ رہا کہ آپ سے پیدل مقابلہ کرے۔ لشکر کے کسی بہادر کی شکست پر لشکر میں یوں ہی ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا بہادر کہ جو اپنے آپ ایک نظریہ سمجھتا ہو، اس کی شکست پر سارا لشکر اضطراب پذیر نہ ہو، اس کے گرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ شمر ملعون نے مارد کو پکارا کہ ارے غضب ہو گیا، مارد خود زمین پر گر پڑا ہے، تم لوگ فوراً اس کی مدد کو پہنچو اور ایک دوسرا گھوڑا فوراً اس کی خدمت میں حاضر کرو۔ یہ سنتے ہی فوراً ایک غلام حبشی صارفہ نامی ایک گھوڑے کو لے کر حاضر ہوا جس کا نام داویہ تھا، جو تیز روی میں ہوا سے بھی 4 قدم آگے رہتا تھا۔ مارد کی نظر جب غلام حبشی پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ صارفہ داویہ کو لے کر آ رہا ہے تو چلایا کہ اے غلام، تو موت آنے سے پہلے مجھ تک
तक ताविया को पहुंचा दे। गुलाम घोड़ा लेकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और चाहा कि जल्दी से जल्दी किसी तरह ताविया को मार्द के पास पहुंचा दे ताकि वो उस पर सवार होकर मुकाबला कर सके। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि सारफा ताविया को लेकर बहुत तेजी से आ रहा है तो फौरन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उसकी तरफ बढ़कर गुलाम की गर्दन पर एक पुरजोश नेजा लगाया। वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और अपने खून में लथपथ हो गया। आपने अपने घोड़े को छोड़कर फौरन ताविया पर सवारी की और तमाम सफ़े लश्कर को चीरते हुए अपने भाई की खिदमत में हाजिर हुए। जब मार्द ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की इस दलेरी का मुजाहिरा किया तो फौरन घबराई हुई आवाज से लश्कर वालों को पुकारते हुए कहा कि है अब्बास, मेरे घोड़े पर सवार हो गए हैं और मुझको यकीन है कि मुझको मेरे ही नेज़े से फना करेंगे। शिमर मलऊन ने जब ये आवाज सुनी तो फौरन आपकी तरफ बढ़ा और उसके साथ साथ सनान बिन अंस नखी, पोली बिन यजीद और जमील बिन मालिक राजी चले। इन लोगों के अकब में सारा लश्कर चला। सब ने अपनी घोड़ों की लगामें कस ली और तलवारें नंगी कर ली। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब ये माजरा देखा तो अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए भैया, इन दुश्मनाने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, ये आप पर हमलावर होना चाहते हैं। अभी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का कलाम ख़त्म भी ना हुआ था कि लश्कर निहायत तेजी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब आ गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने ये माजरा देखते हुए फौरन मार्द की तरफ जाने की ठान ली और उसके पास जाकर आपने फरमाया कि मैं तुझे इस चीज का मजा क्यों न चखाऊं जो तुझे जहन्नम की याद दिला दे। ये कहकर उसके हाथों पर जबरदस्त वार किया। उसके दोनों हाथ बिल्कुल बेकार हो गए। आपने उसके दूसरे नेज़े पर भी कब्जा कर लिया। जब मार्द ने अपने कत्ल होने का यकीन कर लिया तो फौरन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करने लगा कि ए अब्बास अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के लिए मुझको छोड़ दो, मैं आज से आपका गुलाम हूँ। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुझ जैसे गुलाम को लेकर क्या करूँगा। फिर उसके बाद आपने उसके कान पर एक ऐसा नेज़ा लगाया कि नेज़ा आर पार हो गया। फिर आपने और लश्कर वालों पर शेराना हमला करके ताविया को कावाद देते हुए 250 सवारों को फना के घाट उतारा और उससे कबल 520 दुश्मनों को कत्ल कर चुके थे। लिहाजा सारा लश्कर खौफ से दरम भरम हो गया और सभी मैदान छोड़कर भागने लगे।